برادران ملت اسلامیہ و حاضرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہمارا مل کر دستور سنت و جماعت کے مطابق اپنے اور ساری کائنات کے مرکزی عقیدت حضور جان عالم رحمت عالم فخر آدم و بنی آدم احمد مجتبی سیدنا محمد رسول اللہ ارواحنا فداہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ حدیث سلام کی اپنے غلامی کا ثبوت دے، باوز بلند ہدیہ درود اشاور کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، جو ہو اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ حضرات، یہ ذی الحج بقرعید کا مہینہ، اور اس مہینے کے اندر دنیا اسلام کی ایک عظیم ہستی کی یاد ہمیں تازہ کراتی ہے۔ یہ اس ہستی کی بات ہے کہ جس کا احسان پوری امت کے اوپر ہے، پورا جنہوں نے اپنے دور کے اندر وہ دین کی خدمت کی اور اپنے دور میں انہوں نے وہ اسلام کے پرچم کو عام کیا اور وہ کارنامے انجام دیے کہ تاریخ اس کا بیان نہیں کر سکتی۔ اس ذات کا نام ہے، اس ہستی کا نام ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کس ہستی کا نام ہے، کس شخصیت کا نام ہے؟ اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کے اندر انہیں وہ فضیلت، وہ امتیاز عطا فرمایا تھا کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عشرائے مبشرہ کے اندر بھی شامل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ خود مصطفیٰ نے دنیا کے اندر جنہیں کہیں مرتبہ جنت کی بشارت عطا فرمائی، کہیں مرتبہ جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ اور عشرائے مبشرہ کسے کہتے ہیں؟ عشرائے مبشرہ بہت سارے لوگوں کو آپ میں سے پتہ نہیں ہوگا۔ عشرائے مبشرہ ان 10 صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ کتنے؟ بولو۔ 10 صحابہ کرام کی جماعت ہے جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
ایک ہی نشست کے اندر، ایک ہی بیٹھک کے اندر دنیا کے اندر جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ وہ 10 صحابہ کرام میں سیدنا صدیق اکبر ہے، فاروق اعظم ہے، عثمان غنی ہے، مولا کائنات مولا علی مشکل کشا ہے، حضرت طلحہ ہے، زبیر ہے، عبد الرحمن بن عوف ہے۔ اسی طریقے سے 10 صحابہ کرام ایسے ہیں جنہوں نے سرکار کی بارگاہ میں حاضری دی اور ایک ہی محفل میں سرکار نے انہیں جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ ان میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، آپ کی خدمت بہت ساری ہے اور آپ کی فضیلت بھی بہت ساری ہے، لیکن آج مجھے صرف ایک بات کے اوپر بیان کرنا ہے، وہ حضرت عثمان غنی کی سخاوت ہے۔ حضرت عثمان غنی کی سخاوت، کیا سخاوت ہے! اللہ رب العزت نے کیا شان عطا فرمائی۔ آج میں اور آپ ہر نماز میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں عثمان غنی جیسی سخاوت عطا فرمائے، مال عطا فرمائے، عثمان غنی سے مال عطا فرمائے، عثمان غنی کی خزانے سے اللہ رب العزت ہمیں مال عطا فرمائے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اور اللہ رب العزت واقعی میں ہم سب کو مالدار بنائے، سیدنا عثمان غنی کے خزانے کا صدقہ عطا فرمائے، یہ ہم دعا بھی کرتے ہیں۔ لیکن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خزانے کا ہمیں صدقہ تو مل جائے گا، لیکن ساتھ میں یہ دعا کرے کہ اللہ رب العزت ہمیں عثمان غنی جیسی سخاوت بھی عطا فرمائے، سیدنا عثمان غنی جیسی سخاوت بھی عطا فرمائے۔ کیوں؟ سیدنا عثمان غنی جیسی سخاوت ہمیں کیوں مانگنی؟ وہ اس لیے کہ مال تو سب کے پاس ہے، مال آ جانا بڑا آسان ہے، مال بالکل آپ یہ سمجھ لیجیے کہ جیسے ہماری زبان میں جسے کہتے ہیں مین کی طرح، مال آ جاتا ہے، لیکن اسی مال کو صحیح جگہ پر استعمال کرنا، صحیح طریقے سے اسے یوز کرنا، صحیح جگہ پر اسے لگانا، یہ بڑا مشکل ہے۔ اور یہی کام حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کر کے دکھایا۔ آج مندی کا ماحول ہے، آج ہر ایک طریقے سے لوگ پریشان حال ہے۔ ایک ماحول ایسا بھی مدینے میں آیا تھا، مندی کا ماحول، قحط پڑ گیا تھا۔ قحط کسے کہتے ہیں؟ سالوں سال تک بارش نہیں ہوتی، مدینے میں کسی کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، سارے لوگ پریشان حال ہو گئے تھے، ویپاری کے پاس مال ختم ہو گیا تھا، ایسی سچویشن آ گئی تھی۔ ویپاری کے پاس سارا مال، سارا اناج، سارا غلہ ختم ہو گیا۔ اچانک ایک دن ایسا آیا کہ کسی نے دیکھا کہ مدینے میں مال سے بھرے ہوئے اونٹ آ رہے، مال سے بھرے ہوئے اونٹ آ رہے۔ ایک اونٹ کی لائن آئی، دوسرے اونٹ کی لائن آئی، تیسرے اونٹ کی لائن آئی، سارے مال سے، اناج سے بھرے ہوئے۔ اب آپ سمجھو ایسی سچویشن میں کہ جب کسی کے پاس کچھ نہ ہو، جب کسی کے پاس کچھ نہ ہو، اور ایسی سچویشن میں اگر کسی کے پاس کچھ آ جائے تو پھر لوگ اس کی طرف دوڑتے ہیں کہ یار اتنا مال کہاں سے آیا، کیونکہ جس کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے اس کی زیادہ کمی ہو جاتی ہے اور اسی کا بھاؤ ہو جاتا ہے۔ لاک ڈاؤن میں آپ نے دیکھا سپاری کی کتنی کمی تھی، کتنی ضرورت تھی، اور کتنا بھاؤ بڑھا دیا، کتنا بھاؤ بڑھا دیا۔ کاجو بادام سے بھی زیادہ سپاری مہنگی ہو گئی تھی، کیوں؟ اس کی زیادہ ضرورت تھی، ضرورت تھی نہیں، ہم لوگوں نے بنائی، کیوں؟ ورنہ
پھر آپ ایسا نہ سمجھیں کہ حافظ صاحب نے ایسا بول دیا کہ سوپاری کی سب سے زیادہ ضرورت تھی. سوپاری کی ضرورت حقیقت میں نہیں تھی, ہم نے بنائی تھی. تو المختصر یہ کہ جو چیز کی طرف زیادہ لوگ بھاگتے وہ چیز کا بھاؤ بڑھا دیا جاتا ہے. اونٹ کی قطار آ رہی ہے مدینے میں. سارے لوگ نے کہا, بڑے بڑے جو وہاں کے ویپاری کے دکاندار تھے, سب کو جا کر کے کہا یار مدینے میں مال آیا ہے. کس کا مال ہے؟ آپ کا مال ہے؟ ہمارا مال نہیں. سارے ویپاری لوگ جمع ہو گئے. کا پتہ لگایا جائے یہ مال کس کا ہے, یہ مال کس کی طرف سے آیا ہے, پتہ لگایا جائے. جب پتہ لگایا گیا تو پتہ چلا یہ جو مال آیا ہے وہ کسی اور کی طرف سے نہیں آیا, یہ کسی اور کا مال نہیں ہے, یہ تو سیدنا عثمان غنی کا مال آیا ہے. سیدنا عثمان غنی کا مال آیا ہے. سارے ویپاری مل کر کے عثمان غنی کے پاس چلے گئے. کہا عثمان غنی یہ تمہارا مال ہے؟ کہا اس کو بیچو گے؟ کہا بیچنے کے لیے تو منگایا ہے. ذرا محبت سے بولو سبحان اللہ. کہا بیچنے کے لیے تو منگایا ہے. کہا کہ کتنے میں دو گے یہ مال, کتنے میں دو گے؟ کہ تم کتنے دو گے, تم کتنے دو گے؟ سنو صحابہ کرام ہمیں اور آپ کو سبق کیا سکھاتے ہیں. کہ تم کتنے دو گے؟ کہ تمہیں پتا ہے نا کہ ابھی کسی کے پاس مدینے میں اناج کا دانہ بھی نہیں ہے, تمہاری بھی دکانیں ختم ہو گئی ہے, سب کچھ ختم ہو گیا ہے. ابھی صرف اور صرف مال اگر کسی کے پاس ہے تو میرے پاس ہے. بتاؤ کتنے دو گے؟ کہاں کہ اس کی جتنی قیمت ہے, آپ کے پاس مال ہے کسی کے پاس نہیں ہے, ہم آپ کو 2 گنا دیں گے, یعنی ڈبل دیں گے. مثلا آپ کے مال, یہ مال کی جو قیمت ہے اصل وہ 20 روپیہ ہے, ہم آپ کو 40 روپیہ دیں گے. ہم آپ کو ڈبل دیں گے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تو بہت کم ہے, آپ کو بتائے کسی کے پاس مال نہیں ہے, آپ مجھے ڈبل دو گے تو میرا کیا فائدہ ہوگا, میرا کیا فائدہ ہوگا. کہا کتنے لوگ ہیں؟ کہا اور بڑا ویپاری نے بڑا کر کے 3 گنا کر دی. کہا 3 گنا لے لو. کہا نہیں یہ بھی بہت کم ہے. کہا 4 گنا لے لو. کہا یہ بھی بہت کم ہے. ویپاری نے کہا ہم اس سے زیادہ بڑھا نہیں سکتے, اس سے زیادہ ہم بڑھا نہیں سکتے, آپ بتاؤ کتنے میں دو گے. کہا جتنا میں دوں گا اتنا میں آپ خرید نہیں سکتے ہو. کہا بتاؤ تو صحیح آپ کتنے میں دو گے. کہا میں 1 کا 10 لوں گا. 1 کا 10 گنا لوں گا. کہا آپ 10 گنا لو گے. کہا آپ کو شرم نہیں آتی, آپ اتنے بڑے ہو کر کے اور اتنے سمجھدار لوگوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کے اتنا 1 کا 10 آپ کو اس دور میں, اس پورے ملک میں آپ کو کوئی نہیں دے گا. 1 کا 10 آپ کو کوئی نہیں دے گا. اچھا کوئی نہیں دے گا. کوئی تو دے گا, لیکن میں بیچوں گا تو 1 کے 10 میں ہی بیچوں گا. میں بیچوں گا تو 1 کے 10 میں ہی بیچوں گا. تو اچھا آپ کو کوئی نہیں دے گا. تب آپ انتظار کرتے رہیے کہ سارا مال خراب ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا, لیکن آپ کو 1 کا 10 کوئی نہیں دے گا. آپ نے فوراً اپنے خادم اپنے غلام کو بلایا, کہا سنو یہ سارا مال مدینے کے غریبوں میں تقسیم کر دو. سارا مال مدینے کی غریبوں میں تقسیم کر دو, کوئی دے نہ دے, میرا رب نے مجھے وعدہ فرمایا ہے کہ میری راہ میں کوئی 1 دے گا میں اسے 10 گنا عطا فرماؤں گا. 1 کے 10 کا وعدہ میرے اللہ نے مجھ سے فرمایا ہے, تو میں اس سے دوں گا. اور مجھے کسی سے لینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سارا مال مدینے کے لوگوں میں تقسیم کر دو, کہہ دو فری میں عثمان غنی نے عطا فرمایا ہے, وہ اجر تو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے لے لے گا. اجر تو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے لے لے گا. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پتہ کیا چلا کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
صرف ایک زندگی کا واقعہ آپ کو سنایا کہ سخاوت میں بے مثال اور ایمان کتنا ہے، اللہ کی ذات کے اوپر ایمان کتنا ہے، اور آپ خود اندازہ لگائیں میرا اور آپ کا ایمان کتنا ہے، میرا اور آپ کا ایمان، ہمارا ایمان کتنا ہے، ہمارا ایمان کتنا ہے۔ اللہ کی راہ میں جب دینے کی بات آتی ہے ہم کتنا دیتے ہیں، مسجد میں دینے کی بات آتی ہے کتنا دیتے ہیں، کسی ضرورت مند غریب کو دینے کی بات آتی ہے ہم کتنا دیتے ہیں، کس حد تک ہم دیتے ہیں، ذرا سوچیں اپنے آپ پر کتنا خرچہ کرتے ہیں، کسی کو دینے کی بات آتی ہے تو ہم کتنا دیتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام کی زندگی ہے جو مجھے آپ کو یہ درس دیتی ہے، سکھاتی ہے، اور انہوں نے اپنی زندگی میں صرف لوگوں کو بتایا نہیں، یہ اور آپ لوگوں کو بتاتے عثمان غنی یہ تھے، عثمان غنی نہیں، عثمان غنی یہ نہیں تھے، عثمان غنی یہ تھے، انہوں نے پریکٹیکل کر کے بھی بتا دیا کیا ہے، انہوں نے پریکٹیکل کر کے لوگوں کو بتا دیا کہ اس طریقے سے کرنا ہے، اس انداز سے کرنا ہے، اس انداز سے کرنا ہے، یہ انہوں نے پریکٹیکل کر کے مجھے آپ کو بتا دیا۔ ضرورت ہے ہم ان صحابہ کرام کے ان اسلافوں کی زندگی کو پڑھیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، بتائیں کہ انہیں ان کو بھی پتا چلے، ہم کو بھی پتا چلے، بس وقت ہمیں پتا نہیں ہوتا کہ ان کا دن کب آتا ہے، ان کا یوم کب آتا ہے، ان کا یوم وصال کب آتا ہے، ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ذی الحج کی 18 تاریخ کو، ذی الحج کی 18 تاریخ کو، یعنی کہ 2 دن کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال آتا ہے۔ تو آپ تمام حضرات سے گزارش ہے ضرور ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں، اپنے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے دعائیں خیر کریں، اور 2 دنوں میں جب بھی آپ کو وقت ملے 2 رکعت نفل نماز کا نذرانہ بھی پیش کریں، اپنے گھروں میں ضرور فاتحہ دیں، ان اسلافوں کی، ان ہستیوں کی جب یاد اپنے گھروں میں تازہ کریں گے، ان کی بارگاہ میں پیش کریں گے، اللہ رب العزت آپ کے گھر کے اندر خیر برکت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان سے مستفیض فرما، ان کے نقش قدم کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور عثمان غنی کے خزانے سے ہم سب کو مال عطا فرما، ان کا صدقہ عطا فرما، اور ان کے نقش قدم کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو کے